نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلے جو ہمیں ظاہراً سمجھ نہیں آتے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بچے اپنے والدین کے بہت سارے فیصلوں کو سخت سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں، انہیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن والدین سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلوں کو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ ہم زبانی تو کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل اس کو نہیں مانتے۔ ان میں مثلا عمومی طور پر جو دیندار آج کل عورتیں بھی ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظالمانہ فیصلہ دیا ہے مرد کو شادی کی اجازت دے کے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اسلام ہمیں خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے، قربانی کا جذبہ دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اسی امتحان ہی کے لیے تو بنائی گئی ہے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جانور جو ہے ان کے بہت سارے جو مذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری مؤنث ہوتی ہیں، کبھی درجنوں میں، کبھی سینکڑوں میں، کبھی ہزاروں میں، لاکھوں میں بھی ہوتی ہیں کہ ایک مذکر کے ساتھ کئی مؤنث ہوتی ہیں۔ اب ایک مرغہ ہوتا ہے، اس مرغے کے ساتھ بہت ساری مرغیاں ہوتی ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی بہت سارے اور بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایک مذکر کے ساتھ کئی مؤنث ہوتی ہیں۔ اب عام طور پر جو ہماری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ظلم ہے، اگر ہمارے شوہر شادی کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ پشیمان ہوتی ہیں۔ حالانکہ سوچنا یہ چاہیے یہ میرا امتحان ہے، اور ہمیں تو سکھایا ہی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں دنیا میں ہماری خواہشیں رکھ کر اس کو پھر قربان کرنے کا حکم ہے، یہ خواہش قربان کرو، یہ خواہش قربان کرو۔ بہت سارے وہ لوگ جو ایک ہی میاں بیوی ہوتے ہیں، یعنی ایک بیوی ہوتی ہے لیکن زندگی میں بہت پریشان ہوتے ہیں دونوں، اور بہت سارے وہ لوگ جو ایک شوہر کے ساتھ چار بیویاں ہوتی ہیں لیکن چاروں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا کہ بیوی کو سخت امراض میں مبتلا کر دے، شوہر کو سخت امراض میں مبتلا کر دے، بچوں کو سخت امراض میں مبتلا کر دے، سخت حادثات سے دوچار کر دے، زندگی جیرن بن جائے۔ اور جو لوگ صدقہ کریں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت ساری اور ایسی عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو اللہ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما دے۔ بہت سارے آج دنیا میں اگر ہم مسلمان عورتیں یہ قربانی کرنے والی بن جائیں تو آج کروڑوں اربوں عیسائیوں کو ہم مسلمان کر سکتے ہیں، عورتوں کو، یہودیوں کو اہل کتاب سے شادی کریں اور وہ اچھے ماحول میں آئیں اور اچھے ماحول میں آ کر وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کا خاندان آگے مسلمان چلے۔ لیکن اس کا دروازہ ہماری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں نے بند کر دیا ہے، پریکٹیکل بند کر دیا ہے۔ کہتی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے شوہر کو نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کو کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس کی اجازت ہوتی کہ بیویاں چار شادی کر لیں تو میں اس پر بالکل راضی ہوتا۔ میرے رب کا فیصلہ ٹھیک ہے، جو میری خوشیاں مقدر میں ہیں وہ ملیں گی، جو نہیں ہے وہ میں لے نہیں سکتا ہے، زبردستی چھین نہیں سکتا کسی سے۔ ایسے بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے جو ہمارے مقدر میں خوشیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو مقدر میں جتنی مقدر ہیں جس بقدر وہ ملنی ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ شوہر سخت امراض کا شکار ہو جائے گا، شوہر فوت ہو جائے گا، شوہر معذور ہو جائے گا، ہم خود معذور ہو جائیں گے، بچے معروض ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے، حادثات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور اپنے دل کو وسیع کرنا چاہیے۔ اور یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے نا امتحان کا، جو اللہ کے دنوں کے اعتبار سے چند گھنٹوں کی ہے۔ اللہ کا دن 1000 سال کا ہے، تو ہماری زندگی 1000 سال میں کتنے عرصے کی ہے؟ 50 60 سال 70 سال کی۔ اور شوہر کے ساتھ تو ویسے ہی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ تو 30 35 سال کا ہوتا ہے۔ اس میں جس بقدر قربانی ہوگی اتنی اللہ دنیا میں بھی راحتیں دے گا۔ ہم کہتے نہیں کہ ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم اللہ کی حکم کو جو ہے نا انکار تو نہیں کرتے، اس کا کفر تو نہیں کرتے۔ کفر کی دو قسمیں، ایک کفر ایک جو ہے وہ زبانی کفر ہے اور ایک عملی کفر ہے۔ ٹھیک ہے زبانی تو نہیں کر رہے لیکن عملاً تو کفر ہے ہی نا کہ نہیں مانتے، تو پھر ہم اللہ کے حکم کو تو نہیں مان رہے نا۔ ہمیں تو رضا بالقضا ہونا چاہیے جیسے رب کا فیصلہ۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت بے حساب حادثات کا شکار مرد ہو جاتے ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں، وہ پوری زندگی ایسے زندگی گزارے تو اس سے پھر برائیاں، حادثات، بدکاری کے دروازے جنم لیتے ہیں۔ اس کے لیے شریعت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ دوسری شادیاں کریں تاکہ یہ بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں۔ پھر اس سے عیسائیت مسلمان ہوگی۔ ہم کروڑوں ہندو عورتوں کو مسلمان کر کے اپنے ساتھ ہم سفر بنا سکتے ہیں، ان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہ سوچیں۔ تمام ہندو بہنوں کو ہم نے مسلمان کرنا ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ شادی کرا دینے ہیں، اور عیسائیوں کو لانا ہے عیسائیوں کے ساتھ، تو ویسے اہل کتاب ہے، میرے نزدیک تو جائز ہے کہ اہل کتاب
پہلے بھی ان کے ہاں جو ہے شرک تھا، اب بھی ہے، تو اہل کتاب سے شادی جائز ہے۔ اگر آج مسلمان بہنیں اور بیٹیاں یہ سوچ پیدا کر لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ 3 اہل کتابوں کو لے کر مسلمان کرنا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ شادی کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رضا ڈھونڈ لے گی۔ اور میں نے عرض کیا نا، جو بات ذہن میں رہے، جو خوشیاں جس بقدر مقدر ہیں وہ ملیں گی۔ آج کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں شوہر دل کے مریض ہو چکے، ان کے دلوں کے آپریشن ہو چکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں شوہر جنسی طور پر معذور ہو چکے ہیں، صدقہ نہیں کر رہے ہیں، کتنے امراض آ چکے ہیں۔ تو جب صدقہ کرے گی تو صدقہ کرنے سے الصدقہ ترد البلا، اور اللہ کے حکموں کو مانے گی، صفات حمیدہ پر عمل، صفات مذمومہ سے بچنا، تقوی ہے، پھر آسانیاں آئیں گی۔ تو تمام بہنوں اور بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں تو آپ کے دل میں ایک حکمت ہوتی ہے، بچے تو ناپسند کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں شوہر کی محبت دے کے آزما رہا ہے، اور شوہر کو اور بہت ساری آزمائش اللہ نے ڈال دی ہیں، اور بہت ساری آزمائشیں ڈال دی ہیں۔ اس لیے تمام بہنوں اور بیٹیوں کو یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اسی میں دنیا کی بھی سرخروئی ہے، عزت ہے، ورنہ کتنے خربوں عورتیں قبروں میں چلی گئی، پتہ ہی نہ چلا، شوہر بھی چلے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر راضی رہنے والی بن جائیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، 8-9 سوکنوں کو برداشت کر سکتی ہیں اور تھوڑی سی زندگی کا آقا کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں، تو ہماری بہنیں اور بیٹیاں قربانی کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت عائشہ کو بعد میں بھی حکم تھا کہ شادی نہیں کرنی، تو پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے گزار دیا۔ تو یہ سوچ کہ اللہ کے فیصلے پر ہم نے راضی رہنا ہے، یہ سوچ ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔